السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دیوے کے سلطان عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا واقعہ۔ یہ واقعہ ہے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک گھوڑے کا۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، حضرت پیر و مرشد سرکار عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یکم رمضان کے دن جب بیت اللہ شریف یعنی کعبہ شریف میں حاضر ہوئے تو کعبہ شریف پر وہیں ایک صاحب بزرگ تشریف رکھتے تھے۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیسے ہی ان بزرگ درویش نے دیکھا تو فرمایا، بہت دیر کر دی آپ نے آنے میں۔ اتنا کہہ کر ان بزرگ درویش نے دنیا سے رخصت فرما لی۔ حضرت وارث علی شاہ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی ان کی تدفین کے سارے انتظامات دیکھے اور تدفین بھی فرمائی، اور بیت اللہ شریف میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3.5 مہینے سے بھی زیادہ حاضر رہے، اور یہاں پر قصب و ریاضت سے بہت کچھ فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہاں کی رعایت کو پہنچایا۔ اور پھر جب مدینہ طیبہ میں مدینہ منورہ میں در دولت سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو مالا مال ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالت جو بھی رہی، جذب و سلوک یا جو بھی کچھ حالت اور کیفیت رہی، اس حالت کا اس کیفیت کا بیان کرنا ان لفظوں میں تو بہت مشکل ہے، اور اسے اس طرح سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر مدینہ منورہ میں حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مدت قیام فرمانے کے بعد وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ دمشق، شام، بیت المقدس، بیروت، بغداد، قازمین، نجف الاشرف، کربلائے معلیٰ کے سفر میں مطمون رہے، اور ایران کے پایا تخت اور اس کے تمام شہروں میں مقیم رہ کر قسطنطنیہ تشریف لے گئے، اور ایک مدت تک حضرت حاجی وارث علی شاہ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترکی، روس کی سیاحت میں رہے، اور زمانہ حج میں یعنی حج کے موقع پر پھر سے بیت اللہ شریف یعنی مکہ مکرمہ میں تشریف لے کر آ گئے، اور بعد فراغت حبش اور افریقہ کی سیاحت بھی آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ اور ناظرین محترم، آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں، واقعہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتانے والے ہیں، وہ اسی سفر کے دوران کا واقعہ ہے۔ تو ناظرین محترم، بیان کچھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی وارث علی شاہ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے۔ حضرت نے مشرق اور بلاد مشرق تک کا سفر طے کر لیا تھا، جس کا تذکرہ حیات وارث میں تفصیل سے درج ہے۔ خیر، آپ روس کی کسی دور افتادہ ریاست میں موجود تھے۔ آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند دن وہاں پر قیام کیا۔ وہاں کے ارد گرد کے مسلمان لوگوں کو جب آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد کی اطلاع ہوئی، لوگوں کو معلوم پڑا کہ ایک صوفی درویش یہاں تشریف لائے ہیں، تو وہ جوگ در جوگ آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے اور فیض و برکات حاصل کرنے لگے۔ اس طرح اس جنگل میں گویا ایسی بھیڑ جمع ہونے لگی جیسے یہاں پر بھی آبادی آ کر بس گئی ہو۔ کفر و شرک کے بیچ صدائے اللہ نے سب کو وہاں پر ایمان کے لیے متاثر کر دیا۔ ماحول یکسر تبدیل ہو گیا، اور صدیوں کی جو خاموشی وہاں پر چھائی ہوئی تھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ختم کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ذکر جب اس خاموشی اور ویرانی میں ہونے لگا، وہاں پر بھی ایک الگ ہی رونما ماحول ہونے لگا۔ ایسا روحانی ماحول پیدا ہو گیا کہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہونے لگے۔ نماز فجر کے بعد جو ذکر الہی چالو ہوتا تو عشاء تک حصوں میں ذکر چلتا رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ذکر فجر سے لے کر عشاء تک کئی حصوں میں چلتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک دن نماز ظہر کے بعد 2 پردیسی مسلمان آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیام گاہ پر خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا تھا، کسی بات کو لے کر نا اتفاقی بڑی اور جھگڑا ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک کا کہنا تھا کہ وہ اپنی سواری کے لیے خشک گھاس بہت مشکل سے تلاش کر کے لایا ہے، بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے خشک گھاس ملی ہے جو وہ اس کی سواری کے لیے تلاش کر کے لایا ہے۔ کیونکہ اس علاقے میں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے تو خشک گھاس کا ملنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور میں اس مشکل حالات میں وہ گھاس ڈھونڈ کر لایا تھا جو میں نے اپنے گھوڑے کے آگے ڈال دی تھی، اپنی سواری کے آگے، اور کسی کام کی وجہ سے اس کے بعد میں باہر چلا گیا تھا، اور دوسرا شخص آیا اور اس نے وہ گھوڑے کا چارہ اٹھایا اور چارہ اٹھا کر اپنے گھوڑے کو اپنی سواری کو لے جا کر کھلا دیا۔ اب میرا گھوڑا بھوکا ہے، جبکہ یہ دوسرا شخص یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔
کہ میرے سواری کا چارہ اس کی سواری کو اس نے کھلا دیا ہے، اور نہ ہی یہ میری سواری کے لیے کچھ چارہ مہیا کرا رہا ہے تاکہ میں اپنی سواری کو کچھ کھلا سکوں۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے دونوں کی بات سن لی اور پھر دوسرے شخص سے پوچھا کہ کیا واقعی اس شخص نے چارہ چرا کر اپنی سواری کو کھلایا ہے یا پھر کچھ اور بات ہے؟ تو سرکار وارث پاک کی بات سن کر دوسرے شخص نے انکار کر دیا کہ میں نے کوئی چارہ وارہ نہیں چرایا اور نہ ہی میں نے اپنی سواری کو کھلایا ہے۔ تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر اس کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے اس گھوڑے کو لے کر یہاں پر حاضر ہو جاؤ۔ اس شخص نے سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم کے مطابق اپنے گھوڑے کو وہاں بلوایا اور اس گھوڑے کو لے کر حاضر ہو گیا۔ یہ معاملہ جب لوگوں تک پہنچا تو وہاں پر بھی جوگ در جوگ بھیڑ جمع ہونے لگی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے آ گئی تھی۔ سب لوگوں کے دل میں یہی چل رہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ آج سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور اتنے مشکل معاملے پر ان کی کیا رائے رہتی ہے اور کیا مشورہ وہ دونوں کو دیتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کس طرح فیصلہ انصاف کا ہوتا ہے۔ گھوڑا اس مجمع میں پھر داخل ہوا، گھوڑے کو وہاں لایا گیا۔ آپ سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر اس گھوڑے کو دیکھا، کیونکہ سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب نظر بزرگ ہیں، اور اس کے بعد سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تیرے گھاس میں ایک کیوڑ، یعنی جو گھاس میں ایک معمولی سا پھل ہوتا ہے وہ تھا؟ وہ کہنے لگا جی حضور بالکل تھا، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یقیناً تیرا چارہ جو ہے اسی گھوڑے نے کھایا ہے۔ دوسرے شخص نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کی چوری پکڑی جانے والی ہے تو کہنے لگا سرکار ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں نے چرا کر اس کا چارہ ہرگز نہیں کھلایا۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے اور انہوں نے اس کی گردن پکڑی اور اس شخص کو گھوڑے کی طرف منہ کرنے کو کہا۔ جیسے ہی اس نے گھوڑے کی طرف منہ کیا تو اسے اس کے پیٹ کے اندر صاف طور پر وہ گھاس دکھائی دینے لگی جو اس نے چرا کر اس کے گھوڑے کو کھلا دی تھی۔ اس گھوڑے کے میدے میں اسے سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ اس شخص نے جیسے ہی سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت دیکھی تو بہت زیادہ پشیمان ہوا، شرمندہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص پیچھے مڑا اور فوراً سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گیا اور معافی کا طلبگار ہوا اور سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگا۔ اور اس کے بعد اس شخص نے پہلے والے شخص کو اس چارے کی قیمت ادا کر دی جو چرا کر اس نے اپنے گھوڑے کو کھلا دیا تھا۔ تبھی تو ناظرین محترم کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے توفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔